بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم قرآن حکیم کی ان ایمان افروز داستانوں میں سے ایک عظیم اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہدایت، حکمت، عقل اور توحید کا مکمل درس ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک طاقتور مگر عقل مند خاتون حکمران ملکہ بلقیس کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ النمل میں نہایت شان اور حکمت کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس میں نبوت اور بادشاہت کا حسین امتزاج ہے۔ جنات، انسان، پرندے اور ہوائیں ایک نبی کے حکم میں ہیں۔ طاقت کے بجائے دعوت، جنگ کے بجائے حکمت اور غرور کے بجائے شکر کا درس دیا گیا ہے۔ دل کو حاضر کریں، ذہن کو جھکائیں اور اس ایمان افروز سفر پر چلیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی، بادشاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ عظیم نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی اور بادشاہ کو نہ ملیں۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ جنات آپ کے حکم کے تابع تھے۔ پرندے آپ کے لشکر کا حصہ تھے، جانور آپ کی بات سمجھتے تھے، ہوائیں آپ کے اشارے سے چلتی تھیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ سورۃ النمل۔ ترجمہ: اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ یہ حکومت طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل، علم اور عدل پر قائم تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک پرندے پر نہ پڑی، ہدہد۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ بغیر کسی معقول عذر کے غیر حاضر ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ ایک نبی کا نظم و ضبط تھا اور ایک بادشاہ کا عدل۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے بتایا، میں نے یمن کے علاقے سبا میں ایک قوم دیکھی ہے۔ ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن اے نبی خدا، وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غصہ نہیں آیا بلکہ دعوت کا جذبہ جاگا۔ دعوت توحید کا خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا جو تاریخ کے عظیم ترین خطوط میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا اور خط ان کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس، عقل، مشورہ اور حکمت۔ ملکہ بلقیس کوئی عام عورت نہ تھی، وہ ایک طاقتور سلطنت کی حکمران تھی، لیکن ساتھ ہی عقل مند، بردبار اور مشورہ پسند بھی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا، اے سردارو، مجھے ایک معزز خط ملا ہے۔ یہ کسی عام بادشاہ کا خط نہیں، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے طاقت کی بات کی، مگر بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو اس ملک کو تباہ کر دیتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے ہم پہلے تحفہ بھیج کر دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تھی عقل کی جیت طاقت پر۔ ملکہ بلقیس نے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے، اپنا تحفہ واپس لے جاؤ۔ یہ پیغام تھا، یہ جنگ اقتدار کی نہیں، عقیدے کی ہے۔ تخت بلقیس کا معجزہ۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار میں فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن اللہ کے ایک ولی آصف بن برخیہ نے عرض کیا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور ناظرین، اچانک وہ عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ ہے نبوت کی اصل شان، طاقت پر غرور نہیں، نعمت پر شکر۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے یہی ہو۔ پھر اسے ایک شاندار محل میں داخل ہونے کو کہا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ اسے لگا کہ پانی ہے تو اس نے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر، سمجھ کر، جان کر ملکہ بلقیس کا دل جھک گیا اور اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکمت تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ دعوت نرمی سے دی جائے تو دل بدل جاتے ہیں۔ دنیا کی بادشاہی عارضی ہے، اللہ کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے ہے۔